مالک ارض و سما اعلان فرماتا ہے، قل محبوبہ فرما دے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرما دے کہ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ اس سے بھی آپ لوگوں کے لیے میں سادہ ترجمہ کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوبہ فرما دے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ مالک نے فرمایا کہ علم والے اور جاہل برابر کبھی بھی، توجہ ہے جی آپ کی، برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جب کسی معاملے میں پھنس جاؤ، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، قرآن کی آیت سمجھ نہ آ رہی ہو، آقا حضور کی حدیث سمجھ نہ آ رہی ہو، تو خود دین کے معاملے میں مفتی نہ بننا، خود وہاں پہ فتوے نہ جاڑنا، خود وہاں پہ جناب والا تحقیقیں نہ کرنا، چائے کے پھٹوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، بسوں میں بیٹھ کے، رکشوں میں بیٹھ کے جناب والا، اور جناب چوکوں میں بیٹھ کے ہم لوگ تحقیقیں شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں ایسے یا فلاں ایسے نہیں ہے۔ باب گرامی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس مسئلے کا نہ پتہ ہو، جہاں پہ سمجھ نہ آئے کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا مقصد ہے، حدیث پاک کا کیا مطلب آ رہا ہے، وہاں پہ بہتر ہے کہ اہل علم سے جا کے سوال کرو، علم والوں سے جا کے پوچھ لو کہ حضور اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بتائیں کیا اس کا مقصد ہے۔ اس مسئلہ ہی ہم نے پڑھا، مثال کے طور پہ بہار شریعت آپ لوگ پڑھ رہے ہو، تو بہار شریعت میں بالکل اشارتاً مسئلے موجود ہیں، ہر بندہ ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ اشارتاً وہاں پہ موجود ہے تو آپ پڑھ کے اس کو اپنے پاس سے اس کی تحقیقیں شروع کر دو، یہ مناسب نہیں ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، صاحب علم کے پاس چلے جاؤ کہ حضور مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، مسئلہ سمجھا دیجئے۔ تو باب گرامی القدر، یہ سوال کرنا، کوئی بات پوچھنا، یہ بندے کے کوئی جاہل ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو آتا کچھ نہیں ہے، بندہ بالکل فارغ ہے۔ جی مسئلہ پوچھنا یہ بھی علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو باب گرامی اللہ فرماتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے، امام اہل سنت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق رسول، جن کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باب گرامی القدر، جہاں اس ماہ مقدس میں ہم نے داتا صاحب کا ذکر کیا، مجدد پاک کا ذکر کیا، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذکر کیا، دیگر اولیاء کا ہم نے ذکر کیا، وہاں اسی مہینے میں سفر المظفر شریف میں عرس امام احمد رضا بھی ہے۔ آج چند گھڑیاں ہم حضرت امام اہل سنت کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو باب گرامی القدر، امام احمد رضا ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کی مثال گزشتہ صدیوں میں نہیں ملتی۔ اتنا بڑا امام گزرا ہے، میرے نبی کا عاشق گزرا ہے، پوری دنیا حیران ہے، پوری دنیا پریشان ہے کہ یار ایک بندہ ایک وقت میں یا وہ ڈاکٹر ہوگا، یا وہ وکیل ہوگا، یا فلسفی ہوگا، یا وہ منطقی ہوگا، یا وہ ناوی ہوگا، یا مفسر ہوگا، یا محقق ہوگا، یا محدث ہوگا، یا مدقق ہوگا، یا ریاضی دان ہوگا، یا سیاست دان ہوگا، ایک وقت میں ایک بندہ ایک دو یا تین علوم کا ماسٹر ہوگا۔ تو باب گرامی دنیا حیران ہے امام احمد رضا پہ کہ ایک وقت میں امام احمد رضا مفتی بھی ہے۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے جی، ذہن حاضر کر کے بیٹھیے کہ ایک وقت میں امام احمد رضا وہ مفسر بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ محقق بھی ہے، وہ مدقق بھی ہے، وہ منطقی بھی ہے، وہ صرفی بھی ہے، وہ ناوی بھی ہے، وہ ریاضی دان بھی ہے، وہ سیاست دان بھی ہے، وہ انگلش دان بھی ہے۔ امام احمد رضا اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو ایک وقت میں
56 علوم کا ماسٹر بنتا ہے، 56 علوم کے ماسٹر بندے کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ کتنے علوم جی بولیے؟ 1 2 3 نہیں، 56 علوم، 56 علوم کے ماسٹر کو دنیا امام احمد، بولیے امام احمد، اپنے امام کا نام تو آنا چاہیے نا جی، آپ کو نوجوانوں کو امام اہل سنت کا نام تو آپ کی زبانوں پہ ہونا چاہیے نا، اس کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ اب آپ گرامی توجہ فرمائیے، اس دور میں ہر بندہ مخالف ہے اعلیٰ حضرت کا، ہر بندہ مخالف ہے اعلیٰ حضرت کا، حکومت بھی مخالف ہے، انگریز بھی مخالف ہے، ہندو بھی مخالف ہے، سکھ بھی مخالف ہے، رافضی بھی مخالف ہے، ناسبی بھی مخالف ہے، خارجی بھی مخالف ہے، عیسائی بھی مخالف ہے، نجدی بھی مخالف ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، میں ان جملوں میں توجہ چاہوں گا جی آپ کی، بڑے مشکل جملے پر توجہ کیجئے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جہاں پہ ہر بندہ مخالف ہے، جہاں پہ اپنے مخالف بیگانے مخالف ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی مخالفت کے باوجود امام احمد رضا نے 548 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات نہیں، کتنی کتابیں جی؟ 548 کتابوں کا مصنف ہے، جس کو دنیا امام احمد، اب ڈیلے بول رہے، دنیا امام احمد رضا بریلوی کہتی ہے۔ باب گرامی القدر خاص توجہ فرمائیے، میں چند کتابیں امام اہل سنت کی برکت کے لیے آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، اور برکت کے لیے کہ آپ محظوظ ہوں اور فخر کریں اپنے امام پہ، آپ کو فخر ہو کہ ہم کس امام سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر میں 11 کتابیں لکھی۔ اب ہر بات پہ بولنا ہے سبحان اللہ، آپ نے نہ یہ سن کے تو آپ نے زبانیں مچلنی چاہیے سبحان اللہ کی تسبیح کے ساتھ۔ امام احمد رضا نے تفسیر میں 11 کتابیں لکھی ہیں، عقائد و کلام میں 54 کتابیں لکھی ہیں، اور امام احمد رضا نے حدیث، اصول حدیث میں 53 کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد رضا نے فقہ اور اصول فقہ اور تجوید میں 214 کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد رضا نے تنقیدات میں 40 کتابیں لکھی، تصوف و اخلاقیات میں آپ نے 19 کتابیں لکھی، مناقب فضائل اور تاریخ میں آپ نے 55 کتابیں لکھی، جفر تکسیر میں آپ نے 11 کتابیں لکھی، جبر و مقابلہ میں آپ نے 4 کتابیں لکھی، نجوم توقید حساب میں آپ نے 22 کتابیں لکھی، ہندسہ ریاضی میں آپ نے 31 کتابیں لکھی، اور منطق و فلسفہ میں آپ نے 6 کتابیں لکھی۔ ان سارے علوم پر امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے 548 کتابیں لکھی، اور اس کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ خاص توجہ فرمائیے جی۔ باب گرامی القدر، آج ہم نے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ امام احمد رضا کو قرآن کتنا آتا ہے۔ توجہ ہے جی آپ کی، امام احمد رضا کو قرآن کتنا آتا ہے، خاص توجہ آپ نے فرمانی ہے جی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ سمجھئے کہ عربی زبان جو ہے، عربی زبان کے ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں، ایک معنی نہیں ہوتا جی۔ ایک امام نے یہ معنی کیا، دوسرے نے یہ معنی کیا، لغت کو اٹھا کے دیکھو نا، المنجد کو اٹھا کے دیکھو، 60,000 عربی الفاظ کے معنی وہاں پر موجود ہیں، اور ایک ایک عربی لفظ کے کئی بولیے معنی ہوتے ہیں۔ اور باب گرامی القدر، اب ہم نے جب قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی آیت پڑھنی ہے، تو ہم نے قرآن کی آیت کا، حدیث شریف کا ترجمہ وہ کرنا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہو، جو محبوب کی شان کے لائق ہو، اپنی مرضی سے نہیں کہ جس ترجمے میں اللہ کی توہین ہو جائے، سرکار کی توہین ہو جائے۔ ترجمہ کرنے والا ترجمہ کیسے کرے گا؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کرنے والا جب آیت کا ترجمہ کرے گا، جب اللہ کی شان بیان ہو رہی ہوگی، اس کا ترجمہ رب کی شان کے لائق کرے گا۔ جب سرکار کی شان بیان ہو رہی ہوگی، اس کا ترجمہ سرکار کی شان کے لائق کرے گا۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جی، توجہ کیجئے۔ اب دیکھیے،
بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار برکت کے لیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا عمومی طور پہ جو ترجمہ آپ لوگوں نے مفسرین کا، علماء کا، بلا تفریق ہر مسلک کے عالم کا ترجمہ جن جن احباب نے پڑھا ہوگا وہ سنیے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ مفتی محمود الحسن دیوبندی صاحب انہوں نے کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا، اونچا بولنا ہے۔ آگے شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ اٹھائیے، وہ لکھتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں کہ شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے کے نام سے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آگے مودودی صاحب کا ترجمہ اٹھائیے، آپ کو یہی ملے گا۔ سعودیہ والی تفسیر کا ترجمہ اٹھائیے، آپ کو یہی والا ترجمہ ملے گا وہاں پہ۔ اور جب امام احمد رضا کی باری آئی، سبحان اللہ، اب ذرا مچل کے بول رہے ہیں سبحان اللہ، تڑپ کے آواز ہے سبحان اللہ۔ اب سب نے کیا شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ پاک کے نام سے، شروع نہایت رحم کرنے والے کے نام سے۔ جب باری آئی امام احمد رضا کی، فاضل بریلوی کی، سنیے امام احمد رضا کا ذہن کہاں پہ گیا، آپ کی محبت کہاں پہ گئی، آپ کا عشق کہاں پہ گیا۔ آپ نے کہا شروع کرتا ہوں، یہ نہیں آپ نے کہا، امام احمد رضا نے کہا اور اللہ کے بندو ترجمہ یہ کیا کرو اللہ کے نام سے شروع، سبحان اللہ، اور فرمایا بسم اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام آئے، بعد میں اللہ کا نام کس لیے لیتے ہو؟ بسم اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سنیے کہ صاحب نے کہا شروع کو درمیان، شروع کو فرنٹ میں لایا۔ امام احمد رضا نے کہا یار جب مطلب اس کا یہ ہے، جب شروع اللہ کے نام سے کر رہے ہو پھر یوں ترجمہ کیا کرو نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ محبت والا ترجمہ ہے۔ آگے آئیے جی، ایک اور مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، محبت سے اونچی آواز سے پڑھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پہ مفتی محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سنیے، آپ فرماتے ہیں بتلا ہم کو سیدھی راہ، ذہن حاضر ہے جی آپ کا، ذہن حاضر رکھیے گا ترجمہ جو پیش کر رہا ہوں۔ مفتی محمود صاحب نے کیا بتلا ہم کو سیدھی، اونچا سیدھی راہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا دکھائیے ہم کو راستہ سیدھا۔ مودودی صاحب نے کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ راہ تو میں نے کافروں کو بھی دکھائی ہے، یہ راہ تو میں نے کافروں کو بھی دکھائی ہے۔ ہدی للناس ان ھذا صراطی مستقیما۔ اور دیکھو یہاں پہ امام احمد رضا کی جب باری آئی، امام اہل سنت کی باری آئی، فاضل بریلوی کی باری آئی، امام احمد رضا نے کہا، امام احمد رضا کہتے ہیں دکھائی تو اللہ نے سب کو ہے، بتائی تو اللہ نے سب کو ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھائی تو نے ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ نہیں کہا دکھائی تو اللہ نے سب کو ہے، دکھا تو اللہ نے دی ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ذرا محبت، سیدھے راستے پر، اونچی آواز، سیدھے راستے پر چلا۔ اب اگلی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں جی، توجہ ہے جی آپ کی۔ آگے سنیے، سورہ بقرہ شریف ہے، پہلا پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب قرآن کی آیت سنا کریں تو کہنا نہ پڑا کرے بولیے سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، آیت کے اینڈ میں آپ نے مچل کے بولنا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کا ترجمہ سنیے جی، اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ فرماتے ہیں، آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ آگے شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ سنیے، شاہ رفیع الدین صاحب ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔
اور مفتی محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ مودودی صاحب کا ترجمہ سنیے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اور ایمان والوں سے دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ باری آئی امام احمد رضا کی، مچل کے بولو سبحان اللہ، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ باری آئی امام احمد رضا کی، فاضل بریلوی کی، امام اہل سنت کی، امام عاشقاں کی، پروانہ شمع رسالت کی۔ تو امام اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، سب نے یہ ترجمہ کیا۔ امام اہل سنت بولے، امام اہل سنت بولے، آپ فرماتے ہیں کہ دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے اور جس کو پتہ نہ ہو، جس کو علم نہ ہو۔ آپ نے ترجمہ کیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ احمد رضا کہتے ہیں کہ دھوکہ دے تو نہیں سکتے پر دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ صاحب نے کہا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، تو احمد رضا نے کہا جی دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا دے تو نہیں سکتے، آپ نے فرمایا دے تو نہیں سکتے پر دینا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور ایمان والوں کو، پر دے نہیں سکتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت کی قرآن کی بات ہے۔ میں نے صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، اگر میں یہیں پہ چلتا رہوں 30 پاروں تک چلتا رہوں تو بڑی بڑی باتیں ہیں جہاں پہ امام احمد رضا نے عشق کا ترجمہ کیا ہے۔ اور باب گرامی القدر نے عرض کیا جب قرآن کا ترجمہ کرنا ہو، قرآن کا معنی بیان کرنا ہو، وہاں پہ اللہ کی شان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، نبی پاک کی شان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ جب ترجمہ اللہ کی طرف کیا جائے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، ترجمہ محبوب کی طرف کیا جائے محبوب کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا نے جب بھی قرآن کا ترجمہ کیا، جب بھی قرآن کی تفسیر کی ہے، اٹھائیے کنز الایمان شریف کو، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو، آپ نے جب بھی ترجمہ کیا ہے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، پیار مصطفیٰ کا سینے میں رکھ کے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ تو ویسے اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا کہ سب سے اولا ہو ہر بندے کی زبان ہلنی چاہیے، سب سے اولا ہو جو شرما رہا ہے وہ بالکل نہ بولے، جو فخر کر رہا ہے وہ بولے سب سے اولا ہو نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ تو پڑھ رہے ہیں پر کچھ نوجوان میرے خاموش بیٹھے ہیں۔ خاموش نہ بیٹھا کرو، فخر محسوس کیا کرو سرکار کی شانیں بیان کرتے ہوئے، اور مسکرا کے فخر سے سر بلند کر کے پڑھا کرو دونوں عالم کا دو انج پڑھیا کرو، اے ساڈا فخر ہے۔ سرکار دیاں تعریفاں کرنا ساڈا فخر ہے، سرکار دیاں نعتاں پڑھنا ساڈا فخر ہے، سرکار دیاں عظمتاں، شاناں، مرتبے، رفتاں، مقام بیان کرنا ساڈا فخر ہے۔ تے مچل کے بولو دونوں عالم کا دو باب گرامی القدر توجہ فرمائیے، بڑھ چڑھ کے مسجد کے ساتھ تعاون فرمایا کریں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک بات لازمی کروں گا اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یار جب امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، پھر امام اہل سنت نے جس طرح سیدوں کا احترام کیا، سیدوں کا ادب کیا، صحابہ کا ادب کیا، اہل بیت کا ادب کیا، وہ ہم کو بیان تو کرنا چاہیے نا۔ پھر امام اہل سنت کا بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، 12 مرتبہ پھر سناتا ہوں، اس لیے کہ ہم محبت والے لوگ ہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ وقت کا بادشاہ تھا یا
علاقے کا کوئی بڑا بندہ تھا جس نے بھی اعلیٰ حضرت کی دعوت کی کہ امام اہل سنت کو کھانے پہ بلایا جائے، اور تب کا یہ معمول ہوتا، یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جس کسی کی دعوت کی جاتی علماء میں سے، ائمہ میں سے، ان کی شان کے مطابق ڈولی بھیجی جاتی اور 4 بندے ڈولی کو کندھا دے، جس طرح دلہن کو ڈولی میں بٹھا کے لایا جاتا۔ اب تو نہیں، پہلے لایا جاتا تھا، اب آج کل تو گاڑیوں والا دور ہے نا جی، گاڑیوں میں لایا جاتا ہے، ڈولی میں بٹھا کے لایا جاتا تھا، 4 بندے کندھا دیتے۔ اس بادشاہ نے جو جس بندے نے دعوت کی تھی اعلیٰ حضرت کی، 4 بندے بھیج دیے ڈولی دے کے اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے۔ اب چاروں چلے گئے، جا کے اعلیٰ حضرت کو ڈولی میں بٹھایا، بٹھا کے ڈولی کو اٹھایا، اٹھا کے چلے، تھوڑی دور ابھی چلے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا ڈولی کو نیچے رکھو، ڈولی کو نیچے رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذاتیں نہیں پوچھی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تب تک میں ڈولی میں نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گے تم میں سید کون ہے، آل رسول کون ہے، نبی کا بیٹا کون ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب اتنی بات کہی نا تو ایک غریب سید زادہ، ماڑا سا غریب سید زادہ آگے بڑھا، عرض کی حضور میں سید ہوں اور غریب بندہ ہوں اور کام کاج کوئی نہیں ہے اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، حضور آپ ڈولی میں بیٹھیے، اگر ہم لیٹ ہو گئے تو آگے سے ہمیں اجرت بھی نہیں ملے گی، ہمیں جناب والا وہاں سے ڈانٹا جائے گا، جلدی کیوں نہیں لے کے آئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اپنی پگڑی اتاری، اپنی پگڑی اتاری، سید کے قدموں میں ڈال دی، سید کے قدموں میں ڈال دی، کہا شاہ صاحب سید پاک مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے کندھے پہ سواری کی ہے اور کل قیامت والے دن آپ کے نانا مصطفیٰ نے یہ پوچھ لیا احمد رضا دین کا سبق دیتا رہا، دین پڑھاتا رہا اور میری اولاد کے کندھوں پہ سواریاں کرتا رہا، شاہ جی میں کیا جواب دوں گا اپنے نانا مصطفیٰ کو؟ شاہ جی نے کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا، آپ ڈولی میں بیٹھیں تاکہ ہم آپ کو لے کے جائیں۔ احمد رضا نے کہا شاہ جی ایسے معافی نہیں ہوگی، معافی اس طرح ہوگی اب ڈولی میں سید بیٹھے گا، کندھا احمد رضا دے گا۔ اور میں ڈولی میں سید بیٹھے گا، کندھا احمد، اونچا کندھا احمد رضا دے گا۔ اب شاہ جی کو ڈولی میں بٹھا دیا، مزدور سید زادہ ڈولی میں بیٹھ گیا اور ڈولی جا رہی ہے، آگے لوگ کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے، بڑی دنیا کھڑی ہے کہ وقت کا امام آ رہا ہے۔ اب دنیا کھڑی ہے کہ وقت کا امام آ رہا ہے، امام کا استقبال کرنے کے لیے ہار لے کے پھول لے کے لوگ کھڑے ہیں۔ اب جب وہاں پہ جا کے ڈولی رکی، ڈولی رکھی گئی تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ڈولی کو کندھا دینے والا احمد رضا ہے، ڈولی میں سواری کرنے والا سید بادشاہ ہے۔ پھر امام احمد رضا نے پھر جا کے ان سارے لوگوں کے سامنے شاہ صاحب سے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے کہ شاہ جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جو آپ کے کندھوں میں سواری کی ہے اس لیے کہ کل آپ کے نانا مصطفیٰ کو میں جواب نہیں دے سکوں گا، اس لیے آج مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ دنیا نے دیکھا اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں یہ عمل کر کے بتا دیا کہ لوگوں حضور کی اولاد کا احترام کیسے کرنا ہے۔ توجہ کیجئے جی، خاص توجہ فرمائیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر کے، بڑی محبت کی بات ہے تو اینڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں جی بات کو۔ شریف مکہ کا دور تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کہاں پہ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج پہ گئے، حج کے لیے، اور ہندوستان کے ایک اور بہت بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کے علاوہ ایک اور بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے۔ اور جب وہ شاعر حج پہ گئے تو تب کا جو دور تھا، جو پرانے بزرگ ہیں، پرانی تصویریں جنہوں نے دیکھی ہیں گنبد خضرا شریف کی، اب بھی موجود ہے پرانی تصویریں، نیٹ پہ ہوں گی۔ گنبد خضرا شریف کے بالکل سامنے 2 کھجور کے درخت ہیں، آج کل تو وہ کاٹ دیے گئے ہیں نا، وہ تعمیراتی سلسلہ ہوا ہے، وہ سارے معاملات ہوئے ہیں، کاٹ دیے گئے، تب وہ 2 درخت سرکار کے گنبد کے بالکل سامنے تھے۔ اور جب وہ شاعر پہنچا نا وہاں پہ ہندوستان کا، اس نے جب کھجور کے درخت روزے کے سامنے دیکھے، اس نے شعر پڑھا، اپنی محبت کا انداز اس نے پیش کیا نا، اس نے کہا میں محبت پیش کر رہا ہوں سرکار کی شان میں، اس نے انداز پیش کیا، وہ کہنے لگا کہ کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، اس نے تو محبت کا اظہار کر دیا۔ اور جب یہ بات امام احمد رضا کو کسی نے جا کے بتائی نا کہ اس شاعر نے یہ جملے کہے ہیں
امام احمد رضا لال پیلے ہو گئے، آپ غصے سے جناب آگ بگولا ہو گئے، آپ نے کہا جلدی بلاؤ اس کو میرے پاس۔ شاعر کو بلایا گیا۔ اب شاعر نے سوچا کہ امام احمد رضا مجھے حوصلہ افزائی میری کریں گے، مجھے کچھ انعام و اکرام دیں گے کہ تو نے بڑے اچھا شعر بولا ہے، بڑا اچھا تو نے سرکار کی شان میں شعر بولا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا وہ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ سرکار کے روزے کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تشبیہ دے؟ وہ ایسی جسارت تو نے کیوں کی ہے، کیسے جرت تو نے کی ہے کہ سرکار کے روضہ پاک کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تو نے مشابہت کی ہے، تشبیہ دی ہے؟ اس نے کہا حضور میری توجہ اس طرف نہیں گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، حضور میری اصلاح فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری صلاح یہ ہے، تیری صلاح یہ ہے، تیرا پہلا جملہ تو ٹھیک ہے، تیرا پہلا جملہ اولا تو ٹھیک ہے، پر جملہ ثانی اپنا ٹھیک کر، تیرا جملہ ثانی ٹھیک نہیں ہے، تو نے سرکار کے روزے کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ وہ لیلا کیا چیز ہے، وہ لیلا کی کیا حیثیت ہے، وہ لیلا کی کیا اوقات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اصلاح کر اپنی۔ اس نے کہا حضور پھر اصلاح بھی تو آپ فرما دیجئے نا، حضور آپ نے حکم کیا پھر اصلاح بھی تو فرما دیجئے نا، دل کو حاضر کر کے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصلاح جو فرمائی، یوں کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور تو نے تو کہا تھا نا کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، ایسے نہیں، آپ نے کہا یوں کہ کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ فرمایا قدسی کھڑے ہیں عرش، بولو کرسی کھڑے ہیں عرش اللہ کے سامنے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں جی، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، بڑا مواد میں لے کے آیا تھا پر جگہ نہیں ہے وقت کے دامن میں کہ میں کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ایک دن کسی نے کہا نا کہ احمد رضا بڑی نعتیں لکھتا ہے، بڑے سرکار کی شان میں شعر لکھتا ہے، تو مزہ ہوگا نا کہ 4 زبانوں میں سرکار کی نعت لکھ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جی؟ 4 زبانوں میں سرکار کی نعت، 4 زبانوں میں سرکار کی نعت لکھ۔ تو امام احمد رضا نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ 4 زبانوں میں نعت کا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 4 زبانوں میں نعت لکھوں۔ فرمایا نعت کو چھوڑ، احمد رضا ایک شعر لکھے گا 4 زبانوں میں۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بالکل چپ نہ رہے، جنہوں نہیں آئی بالکل ہاتھ تھلے کر کے زبانہ بند کر کے بیٹھ جاوے۔ فرمایا کہ نعت نہیں، 4 زبانوں میں ایک شعر لکھوں گا۔ اور پھر آپ نے شعر لکھا کیا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی محبت دیکھو، آپ کا عشق دیکھو، آپ کا پیار دیکھو۔ آپ نے شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شدے پیدا جانا، جگ راج کا تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنو گے نا تو آپ کی طبیعت راضی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نظیرک فی نظر، آپ نے عرض کی آقا آپ جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ مثل تو نہ شد پیدا جانا، پہلا عربی تھا دوسرا فارسی ہے، مثل تو نہ شد پیدا جانا، کہ آپ جیسا دیکھتا کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تیسرا فقرہ آپ نے ہندی کا لکھا، آپ کہتے ہیں جگ راج کا تاج تورے سر سو، آقا پوری دنیا کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ پوری دنیا کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ اے تجھ کو شہے دو سرا جانا، اردو، اے تجھ کو شہے دو سرا جانا، آقا میں آپ کو دونوں جہانوں کا سردار سمجھتا ہوں۔ اور یار یہی جملے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہے تھے، میرے آقا کے صحابی، میرے آقا کے نعت خان ہیں حضرت حسان بن ثابت، آپ نے یہی جملے تو کہے تھے۔ آپ نے عرض کیا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، آپ نے عرض کی تھا یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ دیکھتا کیسے آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک
پیدا کیا ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی تھی اللہ نے ویسا ہی آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ تو ایک اور شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ رب آکھے سونے محبوبہ دس تینوں کیو جیا بناونا ہے، جیو جی تیری مرضی ہوئے اساں اوہ جیا تینوں بولو سجاونا ہے، اسی اوہ جیا تینوں سجاونا ہے۔ محبوب آکھیا مینوں ایہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہووے، محبوب آکھیا مینوں ایہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہووے، پاویں تو بولے پاویں میں بولاں ساڈی دوواں دی اکو زبان ہووے۔ آگے ایک اور شاعر کہتا ہے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی مصور نے بھی حد کر دیتی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دونوں جہانوں کا سردار سمجھتا ہوں۔ پھر یہ جملہ پڑھیے بات ختم ہے کہ سب سے اولا ہو سب سے والا ہو آخری باری مچل کے بولو نا ذرا سبحان اللہ بھی بولو تے نال ذرا مچل کے پڑھو، نوجوان بالخصوص پڑھو، بزرگانوں میں کچھ نہیں کہنا، بزرگ پھر بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے بزرگانوں بھی سارے اللہ سلامت رکھے۔ مچل کے ذرا آواز آنی چاہیے دیئے ساڑھے آقا بے مثال، ساڑھے آقا بے مثال، ساڑھے آقا بے مثال۔ این جی ذرا محبت نہ پڑھو سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا نبی تاجداروں کا کرنو بدلے رسولوں کے ہوتی رہے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو نبی سب سے بالا ہو اللہ تعالیٰ